میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر تعلیم سندھ سعید غنی نے کہا ہے کہ علی زیدی کسی ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، ان کو وفاقی کابینہ سے نکالنے کا دباؤ ہے۔ وہ جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں کچھ شرکاء ایسے تھے جو کراچی میں نہیں تھے، وہ ویڈیو لنک کے ذریعے اس میٹنگ میں شامل تھے، اور جب ویڈیو لنک میں میٹنگ ہوتی ہے تو اس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ انہوں نے خفیہ ریکارڈنگ کی تھی، اس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے۔ اب اگر یہ چول وزیر کھڑے ہو کے یہ کہے کہ جی میں نے کوئی غلطی نہیں کی اور چیف منسٹر نے غلطی کی ہے اور جاتی کی ہے اور اس طرح کی بات کی ہے، تو اگر ضرورت پڑی، یہ فیصلہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم اس کو ریلیز کریں نہ کریں، لیکن اگر نوبت یہاں تک آ گئی کہ ہمیں اس کا اصل چہرہ قوم کو دکھانا پڑے تو میری تو رائے ہوگی کہ دکھا دینا چاہیے۔ تو مجھے لگتا ہی ہے، میں نے اس وقت بھی جب وہ میٹنگ ختم ہوئی تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا مجھے لگتا ہے کہ یہ کسی ذہنی دباؤ کا شکار ہے، چونکہ کوئی عام آدمی خاص طور پہ وزیر کی جو سیٹ پہ بیٹھا ہو اس قسم کا حرکت اور رویہ وہ اختیار کر نہیں سکتا ہے۔ تو میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ یہ کسی ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ وہ ذہنی دباؤ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اطلاعات ہے کہ شاید ان کو کیبنٹ سے نکالا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ علی زیدی وزیر اعلیٰ سندھ سے پوچھنے سے قبل وزیر اعظم سمیت کابینہ کے ارکان اور ان کے اے ٹی ایم کے ملوث ہونے کے باعث اس ملک کے 22 کروڑ عوام پر اربوں روپے کے بوجھ کا پوچھیں۔ مجھے حیرت ہوئی، یہ کہہ رہے تھے کہ میں جواب لوں گا مراد علی شاہ سے۔ تو بھائی تجھے جواب لینے کا بڑا ہی شوق ہے، تو وفاقی کابینہ میں بیٹھتا ہے۔ وفاقی کابینہ نے ایک چینی کے اوپر کمیشن بنایا تھا اور ان کی حکومت نے کہا کہ جی چینی کے کمیشن کی رپورٹ آ جائے گی تو ہم کارروائی کریں گے۔ جب رپورٹ آ گئی تو ہم نے پوچھا بھائی کارروائی، تو کہنے لگا نہیں اب اس کی فورنزک ہوگی، اور جب فورنزک ہو جائے گی پھر اس کے بعد کارروائی کریں گے۔ بھائی وہ فورنزک بھی ہو گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے اور آپ کے جیبوں سے، ہمارے کروڑوں پاکستانیوں کی جیبوں سے اس چینی مافیا نے 400 ارب روپے سے زیادہ کی رقم نکال لی، ڈاکہ مارا۔ یہ وزیر اعظم کا گریبان پکڑیں، اس سے جواب طلب کریں کہ وزیر اعظم جواب دو کہ تم نے چینی مافیا میں ملوث جو ہمارے اے ٹی ایم تھے پارٹی کے، پی ٹی آئی کے جو اے ٹی ایم تھے، ان کو کیوں نہیں پکڑا ہے، ان کو جیلوں میں کیوں نہیں ڈالا ہے؟ کیا اس چول نے کبھی کابینہ میں بیٹھ کر اپنے وزیر اعظم سے پوچھا ہے، جواب لیا ہے کہ وزیر اعظم جواب دو کہ یہ جو اس ملک میں گندم کا بحران پیدا ہوا، جو پاکستانیوں کی جیبوں سے اربوں روپے نکال لیے گئے، اس کا آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے کس کو پکڑا ہے؟ آپ نے کس کو جیل میں ڈالا ہے؟ نیب نے کیوں ریفرنس نہیں فائل کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ ہی رہیں گے۔ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایسی نوبت آئی ہی نہیں، لیکن چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب ہی رہیں گے۔ اور اگر وفاقی حکومت کی یہ خواہش ہے جو انہوں نے تسلیم کیا تھا، شیخ رشید صاحب نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ صرف مراد علی شاہ ایسا ہے جو وفاقی حکومت کو ٹف ٹائم دے رہا ہے۔ ہم اس کہتے ہیں نا کہ نیب ہے ہی اعلی کار ہے، اس حکومت کو جو ٹف ٹائم دے گا، جو ان کی نالائکیوں نااہلیوں پر بولے گا، اس کے خلاف نیب سرگرم ہو جائے گی۔ یہ جو لیڈر آف دی اپوزیشن کی تبدیلی ہوئی، اگر آپ غور کریں تو یہ مقابلہ تھا فردوس میں اور حلیم میں بدتمیزی کا اور بیہودگی کا۔ فردوس نے بڑی کوشش کی، بڑی دوڑیں لگائیں، بڑی بدتمیزیاں کی، بڑی بیہودگیاں کی، لیکن حلیم کو ہرا نہیں سکا۔ لہٰذا جو پیمانہ ہے بدتمیزی اور بیہودگی کا، جو اس میں عروج پائے گا، وہ پی ٹی آئی میں عہدہ پائے گا، پی ٹی آئی میں مقام پائے گا، پی ٹی آئی میں وزارت پائے گا، پی ٹی آئی میں اس کو عزت ملے گی۔ تو یہ ان کا طریقہ ہے۔